الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثلاثة الأصول یا الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول۔ اس کتاب میں عبادات کی اور خاص طور سے قلبی عبادات کی قسمیں کیا ہیں اور کس طرح سے ان عبادات میں شرک ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ہم پچھلے کئی دروس میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کے درس میں انہی عبادات کی قسموں میں سے قسم استغاثہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اگرچہ یہ بات ہم پچھلے درس میں شروع کر چکے ہیں کہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم استغاثہ ہے۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے وہ کسی کو پکارے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور استعاذہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی مصیبت سے پناہ مانگے، وہ آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ جیسے ایک انسان جوانی میں بڑھاپے کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگے، ابھی بڑھاپا اس کو آیا نہیں ہے لیکن پہلے سے وہ پناہ مانگ رہا ہے، تو یہ استعاذہ ہوا جو اعوذ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو استعاذہ کہتے ہیں، پناہ مانگنا۔ لیکن کبھی انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، طوفان میں پھنسا ہوا ہے یا کسی زلزلے میں ہے یا کسی زندگی کے کسی پریشانی میں، مسئلے میں، سامنے مصیبت ہے۔ ایسے وقت میں جب اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارتا ہے، اس پکارنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس تعلق سے استغاثہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں: الاستغاثۃ طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدۃ والہلاک وهو اقسام۔ استغاثہ مدد کے مانگنے کو کہتے ہیں اور غوث طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے غوث کہتے ہیں نا، تو غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مدد اور نصرت۔ اور غوث کیا ہے؟ کہتے وهو الانقاذ من الشدۃ والہلاک، شدت سے اور ہلاکت سے بچانے کو غوث کہتے ہیں۔ وهو اقسام، اور استغاثہ کی قسمیں ہیں۔ الاول الاستغاثۃ باللہ عز وجل، پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا۔ وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَكْمَلِهَا وَهُوَ دَأْبُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا کیا ہے؟ کہتے یہ سارے اعمال میں سے سب سے افضل اور اکمل عمل ہے، اور سارے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، اور جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی بھی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں۔ الثانی الاستغاثۃ بالاموات، دوسری قسم استغاثہ کی ہے کہ انسان اموات سے، مرے ہوئے لوگوں سے استغاثہ کرے، جن کی موت ہو گئی ان سے استغاثہ کرے۔ قبر میں جو لوگ بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو پکارے، انبیاء کو پکارے،
اولیاء کو پکارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الاستغاثۃ بالاموات او بالاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی الاغاثۃ فہذا شرک، کہ دوسری قسم استغاثہ کی یہ ہے کہ ایک انسان ایسے لوگوں کو پکارے جو دنیا سے جا چکے، یا ایسے لوگوں کو پکارے جو حاضر بھی نہیں قادر بھی نہیں، کسی اور علاقے میں ہیں، یہاں سے پکار رہا ہے ان کو، کسی بزرگ کو پکارا جو کہ زندہ ہے لیکن یہاں سے اس کو پکارا جبکہ وہ نہ سن سکتا ہے نہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، کہتے ہیں یہ اس لیے شرک ہے اس لیے کہ وہی آدمی کرتا ہے جس کا یہ یقین ہوتا ہے، جس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ جن کو پکار رہا ہے کائنات میں ان کا کوئی تصرف ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں اس طرح سے، اور اس اعتبار سے یہ ان کو اللہ کی ربوبیت کا حصہ دینا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اب ان کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس بات کو مانتا ہے کہ وہ دور رہ کر بھی اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے مسئلے کو وہاں سے حل کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو پکارنا جو نہ حاضر ہوں نہ قادر ہوں یہ شرک ہے۔ یا پھر جو دنیا سے جا چکے ہوں، میت ہوں، قبروں میں مدفون ہوں، ان کو پکارنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ الثالث الاستغاثۃ بالاحیاء العالمین القادرین علی الاغاثہ وہذا جائز کالاستعانۃ بہم، کہتے تیسری قسم استغاثہ کی یہ ہے کہ ایک انسان ایسے لوگوں کو جو زندہ ہیں، جانتے ہیں اور قادر ہیں، اس کے مسئلے کو جان رہے ہیں، زندہ ہیں اور اس کے حل پر قادر ہیں، ان کو پکارے۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ویسے ہی جیسے ان سے مدد لینا جائز ہے۔ کوئی بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ کسی کو کہیں ذرا ہاتھ لگا دو اس میں، تو یہ مدد لینا کیا ہے؟ استعانت ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس طرح کی مدد لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے اور کسی کو پکار رہا ہے بھائی مدد کر لو، جانے والوں کو بول رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ شرک کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی آ کے اس کو ہاتھ پکڑ کے گڑھے میں سے باہر نکال سکتا ہے، تو یہ جو نکال سکتا ہے یہ قدرت اس کی ہے، کر سکتا ہے، اور وہیں کے لوگوں کو پکار رہا ہے جو آس پاس لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی استغاثہ کرتا ہے مصیبت سے بچنے کے لیے زندوں سے، تو یہ جائز ہے۔ تو تین قسمیں ہوئیں، ایک اللہ سے جو کہ اصل عبادت ہے اور ایسا ہی نبی کرتے آئے ہیں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے آئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک انسان مردوں کو یا ایسوں کو جو نہ حاضر ہوں نہ قادر ہوں پکارے، یہ شرک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک انسان ایسے لوگوں کو پکارے جو اس کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کی مدد پر اس کو مصیبت سے بچانے میں قادر ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے بدر میں، بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ کی مدد کے لیے دعا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم، اور جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد کو سنا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس نے تمہاری پکار، تمہاری فریاد، تمہاری دعا قبول کی اور وعدہ کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں، مردفین ایک کے پیچھے ایک آئیں گے۔
تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس سے استغاثہ کرتے تھے؟ اپنے رب سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکار رہے تھے، سارے نبیوں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں؟ نہیں۔ فرشتوں کو پکار رہے تھے، جنات کو پکار رہے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ سے استغاثہ کرتے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی۔ وہم الف، وہ ہزار تھے، واصحابہ 319 رجلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 319 لوگ تھے، 319 لوگ تھے۔ فاستقبل نبی اللہ القبلۃ ثم مد یدیہ فجعل یہتف بربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے، اور آپ اپنے رب کو پکارنے لگے۔ قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، کہنے لگے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کر، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے دے، مجھے عطا کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہا اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کی جو اسلام پر چل رہی ہے، جو اسلام کے حاملین ہیں، اسلام والے ہیں، اہل اسلام ہیں، اس چھوٹی سی جماعت کی اگر تو آج اس کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اے اللہ اگر یہی چلے گئے تو عبادت کرے گا کون؟ تو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے ضد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دے دیا، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تیری عبادت کو ایک کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ضد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے۔ فما زال یہتف بربہ مادا یدیہ مستقبل القبلۃ حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، ہاتھ اٹھائے اس طرح سے، ہاتھ پھیلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ چادر کھسک کے زمین پہ گر گئی۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، پیچھے سے آئے اور وہ جو گری ہوئی چادر تھی اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی۔ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور پیچھے سے آپ کے لپٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقال یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، کہ اللہ کے نبی اللہ سے یہ مناشدہ، اللہ سے یہ ضد کرنا، مانگنا، دعا کرنا، گڑ گڑانا کافی ہو گیا، بہت ہو گیا، کافی آپ نے دعا کر لی اپنے رب سے۔ فإنہ سینجز لک ما وعدک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ فأنزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے گڑ گڑا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری فریاد قبول کر لی کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور وہ ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ، پس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر
مسلمانوں کی مدد کی۔ امام مسلم نے کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 1763 پر اس کو روایت کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسلمان تھوڑے ہیں، مشرکین اتنے زیادہ ہیں، 3 گنا ان کے ہیں، اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ ہیں، اور مسلمان ٹوٹی تلواریں، اور کسی کے پاس ڈھال نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، کمزور۔ ان کے پاس ناچنے گانے والے سے لے کے سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے سب کچھ، اور یہ بالکل تنگی کے حالات میں روزے رکھے ہوئے۔ ایسے مسلمان اس وقت میں رات میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان مصیبت کے، تنگی کے، پریشانی کے وقت میں کس سے فریاد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگے۔ اور پھر پیچھے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعا کریں گے، ایک دم اتنی گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، چادر تک گر گئی، اٹھا کے ڈالی چادر اور پیچھے سے لپٹ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا کرے گا، آپ سے جو وعدہ کیا ہے نا پورا کرے گا، ہمت رکھیے، آپ امید رکھیے، آپ یعنی آپ کو جتانے لگے، کرے گا اللہ، کیوں نہیں کرے گا۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے، حوصلہ بندھانے والے کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں بلکہ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو۔ یہی طریقہ مسلمان کے لیے ہے۔ پریشانی کے وقت میں، مصیبت میں، جب انسان دیکھے مسائل سامنے ہیں اور ہلاکت دکھائی دے رہی ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ مسلمان کا شعار یہ ہے کہ وہ کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے۔ اس آیت سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے تعلق سے شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الاستغاثۃ عبادہ، استغاثہ عبادت ہے۔ وجہ کونہا عبادۃ ان اللہ جل وعلا قال ہنا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ کہتے ہیں کیسے معلوم ہوا کہ عبادت ہے؟ اس کا عبادت ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ وجہ الاستدلال انہ اتی بہا فی معرض الثناء علیہم۔ کہتی اس کا عبادت ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو تعریف کے طور پر ذکر کیا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عیب کے طور پر بیان کیا؟ نہیں، عیب کے طور پر نہیں بلکہ تعریف کے طور پر بیان کیا۔ جس چیز کی اللہ تعریف کرے وہ نیکی ہے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے وہ عبادت ہے۔ تو معلومہ کی عبادت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو تعریف کے سیاق میں بیان کیا ہے، اس کو عیب کے طور پر بیان نہیں بلکہ خوبی کے طور پر بیان کیا۔ مزید وَأَنَّهُ رتب علیہ الاجابہ، کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پکار پر اجابت کا وعدہ بھی کیا ہے، یعنی جب تم نے پکارا تو اللہ نے قبول کیا۔ تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ جزا دے وہ چیز بھلائی ہے کہ بری ہے؟ جس پر اللہ انعام دے تو وہ چیز اچھی ہے، تو وہ عبادات میں سے ہے۔ کہتے وما دام ان اللہ جل وعلا رتب علی استغاثۃ بہ اجابتہ جل وعلا دل علی انہ یحبھا، کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی تعریف کرے اور اس پر کچھ عطا کرنے کا وعدہ کرے تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ کہ تم نے پکارا تو اللہ نے اس پر وعدہ کیا تم سے کہ اللہ تم کو فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کرے گا، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس پر وعدہ کیا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ قابل تعریف عمل ہے، اس لیے وہ عبادت ہے۔ وَقَدْ رَضِيَهَا مِنْهُمْ فَنَتَجَ أَنَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ، اور اس پر اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو جس چیز سے اللہ راضی ہو، جس کی اللہ تعریف کرے، جس پر اللہ انعام دے، وہ چیز عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو یہ بات انہوں نے شرح الاصول الثلاثہ میں صفحہ نمبر 17 پر کہی ہے۔
یہاں آپ نے سنا شیخ ابن عثیمین نے کہا تھا کہ زندہ سے استغاثہ جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ زندہ آدمی ہے، اس سے فریاد کرنا، سامنے کوئی کھڑا ہے اور کوئی آدمی آپ کو مار رہا ہے، آپ کہیں انکل بچاؤ مجھ کو، بھائی بچاؤ مجھ کو، یا پولیس ہے یا کوئی عام انسان ہے، تو ایسا کسی کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں جس میں لوگ غفلت میں تھے، آرام کر رہے تھے. بعد میں کہا دوپہر کا وقت، بعد میں کہا رات کا وقت ہے، تو لوگ غفلت کے وقت میں تھے، آرام کر رہے تھے گھروں میں اپنے. وہ چپکے سے شہر میں داخل ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. دونوں میں سے ایک ان کے گروہ کا تھا بنی اسرائیل، اور دوسرا والا فرعون کے لوگوں میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا. ایک بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام والا، اور دوسرا فرعون والا، دشمن کے گروہ میں سے تھا وہ. هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے تھا، کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اس کے خلاف جس سے وہ لڑ رہا تھا، جو دشمنوں میں سے تھا، فرعونی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو فرعون کے ساتھیوں میں سے جو تھا اس کے خلاف کس نے پکارا مدد کے لیے؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے. کس کو پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ فاستغاثہ. تو فاستغاثہ فریاد کرنا مدد کے لیے. تو اس بنی اسرائیل میں سے جو مسلمان تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا فرعونی کے مقابلے میں. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام گئے اس کی مدد کے لیے اور فرعون والے کو ایک گھونسا مارا تو وہی وہ مر گیا. انہوں نے ایک گھونسا اس کو مارا، وہ مر گیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. موسیٰ علیہ السلام کہ یہ شیطان کی حرکت ہے، یہ شیطان کا کام ہے. انہو عدو مضل مبین. وہ بڑا دشمن ہے، غلطی کراتا ہے، کھلی غلطی کراتا ہے. یعنی انہوں نے بچانے کے لیے مارا اس کو تو مر ہی گیا ہو. موسیٰ علیہ السلام ہے وہ، موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک مارا تو مر ہی گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ اب اس سے میٹر بڑھنے والا ہے. شیطان نے دیکھو کیسا مجھ کو پھنسا دیا. ھذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین. ان کی نیت قتل کی تھی نہیں، ان کی نیت بس اس کو بچانے کی تھی، جھگڑا چھڑانے کی تھی. ایک مارا، ان کو کیا معلوم مرنے والا ہے، وہ مر ہی گیا. وہ انہوں نے مارا تو ان کی نیت نہیں تھی اس کے قتل کی، لیکن ان کے مارنے سے وہ مر گیا. تو کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور بڑا وہ دشمن ہے اور غلطی کراتا ہے، بھٹکا دیتا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 15. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے فاستغاثہ کا لفظ استعمال کیا، فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا، مصیبت سے بچنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی پر شرک کا حکم لگایا، اس کی مدد کے لیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے مجھ سے تم مدد نہیں لے سکتے، یہ شرک ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے اور اس کو بچانے کی کوشش کی. وہ مرا ہوا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے زندہ سے مدد طلب کرتا ہے اور استغاثہ کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے اور یہ شرک بھی نہیں ہے. تو یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے. لیکن غیر اللہ سے شرکیہ استغاثہ کرنا حرام ہے. جیسے کہ ہم نے دو صورتیں دیکھی، اموات سے یا غیر حاضر غیر قادر سے اس طرح سے مدد کے لیے اس کو پکارنا. فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. سورۃ النمل آیت نمبر 62. اللہ فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ مضطر کس کو کہتے ہیں؟
جو بالکل مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی مدد کی صورت نہ ہو اس کے پاس۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور کی فریاد کو پہنچتا ہے یا اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاں، کون ہے کہ فریاد کرنے والی کی فریاد کرتے ہی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں وارث بناتا ہے، خلفاء بناتا ہے، ایک کے بعد ایک تم جانشین بنتے ہو زمین میں۔ پہلی نسل چلی جاتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، دکان ہے، حکومت ہے، کھیتی ہے، جائیداد ہے، ایک کے بعد ایک تم کو خلفاء بناتا ہے۔ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، تو کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لاتا ہے، اور برے حالات کو ہٹا کے اچھے حالات لاتا ہے۔ کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، نہیں مانتے تم لوگ نصیحت، بہت کم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فریاد کرنا اور معبود ان دونوں کو کیا کیا؟ جوڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی سے فریاد کی جائے۔ یعنی اللہ یہاں کیا بتا رہا ہے؟ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی فریاد کو سن کے اس کی مدد کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ نہیں تو اور کون ہے؟ معلوم ہے کہ وہی رب ہے، وہی ساری فریادیں سنتا ہے اور مسائل کو حل کرتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جو فریاد پوری قبول کرتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، اسی کو اپنا معبود بھی بنانا چاہیے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اگر ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اب شرک ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ جائز صورت ہو جو قرآن میں اور حدیث میں آئی ہے۔ یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، یا علی المدد بول رہا ہے، یا جنات کو پکار رہا ہے، تو اس طرح کی فریاد اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہہ کے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس طرح سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ استغاثہ شرکیہ استغاثہ ہے، یہ شرک ہے، تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے قلبی عبادات کے بارے میں دیکھا کہ جس میں شرک واقع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ قلبی عبادات کا اب ختم ہوا۔ کئی عبادات ہم نے دیکھی، محبت، خوف اور استعانت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ عبادات کی قسمیں ہیں، ان میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی ان کا حقدار ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اب کچھ اور عبادات ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ان عبادات میں سے کیا ہے؟ ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو عام طور سے غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بلی دیتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جہالت میں یہ قبروں پر جا کر بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں بزرگان دین کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یا ان کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کسی بیماری سے نجات کے لیے، شفا کے لیے کسی عامل، راقی، روکی، کیا بولتے ہیں اس کو، ایسے لوگوں کو ان کی باتیں سن کے کیا کرتے ہیں؟ جنات وغیرہ کے لیے ذبح کرتے ہیں کہ ایسی مرغی آپ کو کرنی پڑے گی جس کا کلر یہ رہتا ہے اور اس کا اس طرح سے معاملہ رہتا ہے، اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبرستان میں جا کے بغیر بسم اللہ بولے اور ایسا کر کے اور ایسا کر کے آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ جنات کے نام پر شیاطین کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرکیہ چیزیں جو رائج ہیں آج، یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تو آج نہیں ہوتا، آج بہت زیادہ ہوتا ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی توحید کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन व मिनस सुन्नति लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। ज़बह के, इसको ज़बह कहते हैं, ज़बह के इबादत होने की दलील, ज़बह भी इबादत है, जानवर ज़बह करना ये इबादत है, इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला का फरमान, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ए नबी आप कहिए मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुसलमानों में से मैं सबसे पहला हूँ, या इस हुक्म का पूरा करने वाला फरमाबरदार सबसे पहला मैं हूँ। ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 162-163 है। और कहते हैं कि वो मिनस सुन्नती, और हदीस से भी इस बात की दलील है कि ज़बह करना अल्लाह के साथ ख़ास है। कहते हैं लअनल्लाहु मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करे, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करे। मालूम है कि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करना जायज़ नहीं है, और इतना बुरा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए लानत की बद्दुआ की है। हर गुनाह पर लानत की दुआ मिलेगी आपको? नहीं, हर गुनाह पर नहीं है। मालूम है कि जिस गुनाह पर लानत आए उसका गुनाह होना तो साबित हुआ ही हुआ, लेकिन ये भी साबित हुआ कि ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? इस पर लानत की जा रही है। इतना नाराज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कि उस पर बद्दुआ कर रहे हैं। किस चीज़ की? लानत की दुआ। तो ये मालूम होता है कि बहुत सख्त गुनाह है। इस आयत में क्या क्या बातें हैं आइए देखते हैं, और ये बहुत ही जामे और बहुत ही बुनियादी आयत है तौहीद के बाब में। शेख अब्दुल मोहसिन अल क़ासिम कहते हैं वख़स्स हातैनि इबादतैनि लिशरफ़िहिमा व फ़ज़लिहिमा। इस आयत में दो इबादात का ज़िक्र है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी। कहते हैं वो इन दो ही का ज़िक्र क्यों आया, बाकी क्यों नहीं? हज क्यों नहीं, ज़कात क्यों नहीं, या इसी तरह से और कुछ दूसरी इबादत क्यों नहीं? दो ही इबादत। कहते हैं वख़स्स हातैनि इबादतैनि लिशरफ़िहिमा व फ़ज़लिहिमा, इनके शर्फ़ और इनके फ़ضल की वजह से इन दो का ज़िक्र किया गया। व दलालतिहिमा अला महब्बतिल्लाहि व इख़लासिद्दीन लहू, और इस एतबार से कि इन दो इबादात में अल्लाह की महब्बत और उससे उसके इख़लास की ख़ास शान पाई जाती है। फ़स्सलातु मिन अजल्लिल इबादातिल बदनिय्या, नमाज बदनी इबादात में से एक बहुत ही अजीम इबादत है। वन्नहरु मिन अजल्लिल इबादाति अलमालिया, और नहर करना, जानवर ज़बह करना, ये माली इबादात में से एक बहुत बड़ी इबादत है। यानी दो इबादत है, नमाज और क़ुरबानी। नमाज बदनी आमाल में से है, बदनी इबादत है, और क़ुरबानी के लिए क्या चाहिए? आपको माल चाहिए, क्योंकि जानवर खुद एक माल है, और अगर आपके पास जानवर नहीं तो पैसा आपके पास चाहिए जिससे आप जानवर ख़रीद सकते हैं, तो इसमें माल की ज़रूरत पड़ती है। तो नमाज बदनी इबादत है और क़ुरबानी माली इबादत है। तो इस एतबार से इन दोनों इबादात को जमा किया कि बदनी और माली दोनों किस्म की इबादात किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए है। तयसीरुल उसूल इला सलासतिल उसूल में बात उन्होंने कही है। यहाँ जो लफ्ज़ आया है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुक, नुसुक क्या है? इमाम अल-कुर्तुबी कहते हैं व नुसुकु जमउ नसीकतिन वही दबीहा। नुसुक जमा है नसीका की, और नसीका कहते हैं ज़बीहा को, वो जानवर जो ज़बा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ज़बीहा। तो ये जो जानवर मैं ज़बा किया हूँ ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए।
بتوں کے لیے چڑھاوے پر ہے؟ نہیں۔ قبروں پر ہے؟ نہیں۔ جنات اور شیاطین کے لیے ہے؟ نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی قول اللہ تعالی ونسکی، کہتے ہیں ذبحی فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں جو یعنی ذبح کیا جاتا ہے، یعنی حج میں جو ذبح کیا جاتا ہے اس ذبح کے لیے کیا ہے؟ یہ میری قربانی ہے، یہ میری قربانی ہے۔ تو آدم ابن ابی ایاس نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی، پھر دوسری دو چیزیں کیا ہیں؟ ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے میں مر جاتا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ای حیاتی ووفاتی للہ رب العالمین ای هو یحیینی ویمیتنی، کہتے ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے اللہ میری زندگی کا مالک ہے اور اللہ میری موت کا مالک ہے، یعنی اللہ ہی مجھے زندگی دیا اور مجھے زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مجھے موت دے گا۔ للہ یہاں پر ملکیت کے لیے بھی ہے۔ آسمان و زمین کس کے لیے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میرا جینا اور مرنا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کہ وہی مجھ کو زندگی دیتا ہے، وہی مجھ کو موت دے گا۔ تو میری زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ وقیل محیا بالعمل الصالح ومماتی اذا مت علی الایمان للہ رب العالمین، کہ مجھے یہ بھی معنی اس کے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا اللہ رب کے اختیار میں ہے، کا مطلب کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں نیک عمل کرتا ہوں، اس کی توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ میں دین پر جیوں اور میں ایمان پر مروں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وقیل طاعتی فی حیاتی للہ وجزائی بعد مماتی من اللہ رب العالمین، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی طاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور جب میں مر جاؤں تو اس کی جزا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی جزا دے گا، اور کوئی جزا دے سکتا ہے؟ نیکیوں کے بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو میری نیکیاں زندگی میں اور میری جزا موت کے بعد اللہ کے اختیار میں ہے۔ امام البغوی نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں للمفسرین فی معنی، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں آیتوں کے۔ کہتے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں للمفسرین فی معناہ قولان، بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر میں کئی قول ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ معنی ممکن ہیں اور ان میں تضاد نہیں ہے، وہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تفاسیر میں، خاص کر کے آپ تفسیر ابن کثیر اگر دیکھیں، امام ابن کثیر فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے معنی ممکن ہیں، یہ سارے میننگ پاسبل ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جس میں یعنی جامعیت جس کو آپ کہیں گے کہ ایک آیت ہوتی ہے لیکن اس میں بہت کچھ سمیٹا ہوا ہوتا ہے، کلام تھوڑا ہے لیکن اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی خوبی ہے کہ کلام تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر احکام بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اسی کلام سے قیامت تک کے فتنوں کا رد علماء کرتے ہیں، اور اسی کلام میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ یعنی کہ بس اس زمانے کے لیے ختم ہو گیا، ابھی نہیں، آنے والے دور میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ للمفسرین فی معناہ قولان،
احدہما ان معناہ لا یملک حیاتی و مماتی الا اللہ، ایک معنی یہ ہے کہ میری زندگی اور میری موت کا مالک اللہ ہے، کیونکہ لام جو یہاں پر آتا ہے اللہ ہی کے لیے، تو یہاں پر اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے اللہ ہی کا ہے، اور اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لام جو آتا ہے للہ میں، یہ دونوں اعتبار سے آتا ہے، اور قرآن میں دونوں اعتبار سے آیا ہے۔ تو کہا کہ ایک تو معنی یہ ہے والثانی حیاتی للہ فی طاعتہ ومماتی للہ فی رجوعی الی جزائہ، وہی بات جو امام البغوی نے کہی، کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ کی طاعت کے لیے ہے، اور میری موت کے بعد میرا رجوع جزا کے لیے، وہ بھی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی دنیا میں عمل کے لیے مجھے رکھا زندہ کس نے؟ اللہ نے، اور آخرت میں جزا کے لیے واپس لوٹائے گا کون؟ اللہ۔ تو زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ کہتے ہیں ومقصود الآیۃ انہ اخبرہم ان افعالی و احوالی للہ وحدہ لا لغیرہ کما تشرکون انتم بہ، کہتے آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ میرے افعال جو کام میں کرتا ہوں اور میرے احوال، میرے حالات، یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہیں، ویسا نہیں جیسا تم اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ میرا معاملہ ویسا نہیں ہے، میرا جینے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور آخرت میں میرے لیے اللہ کی طرف سے جزا کی امید ہے، اور میں جیتا ہوں اللہ کے دین پر، اللہ کی اطاعت سے، اور اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے گا، اور میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی بدنی اعمال بھی میرے اللہ کے لیے خاص ہیں، اور مالی عبادات بھی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر آئی ہے، لا شریک لہ۔ آگے کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ قصہ دیکھا آپ نے۔ پھر آگے کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ نے پہلے کہا کہ اللہ کے لیے میری قربانی ہے، اس کے بعد کہا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ معلوم ہے کہ باقی ساری چیزوں میں اور خصوصاً اس میں بھی، قربانی میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن ذبح لغیر اللہ فہو مشرک۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، بت کو، قبر والے کو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرے، وہ آدمی کیا ہے؟ وہ مشرک ہے، شرکن مخرجن عن الملت والعیاذ باللہ، وہ ایسے شرک کا مرتکب ہے جو اسے اسلام سے، امت سے، ملت سے، دین سے خارج کر دیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ سواء ذبح ذلک لملک من الملائکہ، چاہے وہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے لیے ذبح کرے، او رسول من الرسل او نبی من الانبیاء، چاہے کسی رسول کے لیے یا کسی نبی کے لیے وہ ذبح کرے، او لخلیفۃ من الخلفاء، یا خلفاء میں سے کسی کے لیے یعنی خلیفہ کے لیے وہ ذبح کرے، او لولی من الاولیاء، یا پھر وہ اولیاء میں سے کسی کے لیے ذبح کرے، او لعالم من العلماء، یا پھر عالموں میں سے کسی عالم کے لیے ذبح کریں، کل ذالک شرک باللہ عز وجل ومخرج عن الملہ، یہ سب کا سب اللہ کے ساتھ شرک ہے، ایسا شرک جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ بتوں کے لیے، جنات اور شیاطین کے لیے، اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے، کسی کے لیے بھی ذبح کیا جا سکتا نہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا، درگاہوں پر جاتے ہیں، نیا گھر لیے تو بابا کے یہاں پہ جا کے درگاہ پہ کندوری کریں گے۔ کیوں کر رہے؟ بابا کی طرف سے نظر سایہ بابا کا گھر پہ بنا رہے ہیں،
خوش رہیں، گھر میں برکت آئے گی، کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے، کوئی کیس پھنسا ہوا ہے اس کیس کے حل ہونے کے لیے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے، کسی کا مسئلہ ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، اولاد ہونے والی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے سب، اس کے لیے تو قبروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ بابا کے یہاں پہ کیوں گئے؟ یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن یہ قربانی کس کی خوشی کے لیے ہے؟ قبر والے کی ہے۔ چاہے اس پر اللہ کا نام لے، چاہے اس پر اللہ کا نام لے، لیکن اس میں مقصود کون ہے؟ قبر والا۔ ایسی قربانی شرکیہ قربانی ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبذالک القول او الاخلاص، کس کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شروع میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا کہ یہ میں بولوں، یا اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ساری عبادات اللہ کے لیے خالص کروں۔ تو اس دعوت کا بھی مجھ کو حکم ہے، اور اپنی زندگی میں اس دعوت کے اہتمام کا بھی، اس اخلاص اور توحید کے اہتمام کا بھی مجھے حکم ہے۔ ذاتی زندگی میں توحید کا بھی حکم ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح نہ کروں، اور میں اس کو دوسروں کو بھی دعوت دوں، دونوں چیزوں کا میرے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، پہلا مسلمانوں کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے پہلا انسان میں ہوں، زمین پہ سب سے پہلے مسلمان میں تھا، نہیں، اس امت میں جن لوگوں کو، اس قوم کو جو برپا کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا مسلمان کون؟ میں ہوں۔ پھر میں سب کو دعوت دیا تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے اعتبار سے سب سے پہلے فرد ہیں کہ آپ مسلمان پہلے، پھر باقی ساری امت مسلمان ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یأمرہ تعالی ان یخبر المشرکین، اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو اس بات کی خبر دو، الذین یعبدون غیر اللہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ، اور اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے کس کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا نام، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے نام تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا بابا کے لیے ہے۔ بسم اللہ بول رہا ہے، وہ بولے بسم اللہ تو بولا نا میں، بسم اللہ واللہ اکبر بول کے ذبح کیا اس نے۔ تو آپ سوچئے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فلانے گاؤں میں کسی مندر پر ہم کو ذبح کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تو ہم وہاں جائیں گے، اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کریں گے، چلتا؟ سوچئے، بت پر چڑھاوے کے لیے اس کو بلایا گیا ہے، بت پر چڑھاوے کے لیے، غور کریں اس پہ۔ ایک بت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو بلایا، بھائی یہ لو بکرا، اس کی بلی دینا ہے اس بت کے نام، اس بت کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور وہ کہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ چڑھاوا کس کے لیے ہے؟ بت کے لیے ہے۔ کیا اس بت پر چڑھاوا چڑھا سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے؟ نہیں۔ اسی طرح سے اگر بت پر نہیں کر سکتے ہیں، قبر پر کر سکتے ہیں۔ بولے نام تو اللہ کا لیا نا، ہاں، لیکن کام کس کے لیے ہے؟ نام اللہ کا ہے، لیکن تیرا کام کس کے لیے ہے؟ بابا کے لیے ہے۔
تو جب بت کے لیے صحیح نہیں تھا تو قبر کے لیے صحیح کیسے ہوا؟ کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ یہ اللہ ہے کیا؟ وہ بھی غیر اللہ ہے اس لیے، اور یہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کر سکتے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ نبی آپ بتائیے مشرکین کو جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، انہ مخالف لہم فی ذلک، کہ اے نبی آپ بتائیے کہ آپ اس معاملے میں ان کے خلاف ہیں۔ فإن صلاته للہ ونسکہ علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ، کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے اور آپ کی قربانی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور رب ہی کے لیے جانور قربان کیجیے۔ فصلی تو نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی بھی کیجیے کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ ای اخلص لہ صلاتک وذبیحتک، یعنی اپنی نماز اور اپنا ذبیحہ خالص کیجیے اللہ کے لیے۔ فإن المشرکین كانوا يعبدون الاصنام ويذبحون لها، اس لیے کہ مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے لیے ہی ذبح کرتے تھے۔ فأمرہ اللہ تعالی بمخالفتہم والانحراف عما هم فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کی مخالفت کریں، اس میں آپ ان کے طریقے پہ نہ چلیں، اللہ کے لیے قربانی کریں اللہ کا نام لے کر، اور جس چیز میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں آپ اس سے ہٹ کے چلیں۔ والاقبال بالقصد والنیت والعزم علی الاخلاص للہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے ارادے اور اپنی نیت اور اپنے عزم سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور خالص یہ ساری چیزیں عبادات اللہ کے لیے کریں۔ تو یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بات کہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قربانی ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا قربانی صرف اللہ کے لیے کرو، تو جو چیز صرف اللہ کے لیے کرنے کا اولاً تو حکم آ رہا ہے، اس کا حکم آنا اس کی عبادت ہونے کو بتاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو جو چیز اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ پھر اگر وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس نے غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا اور اس کی وجہ سے وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا بتوں، قبروں یا جنات اور شیاطین کے لیے یا انبیاء اور اولیاء کے لیے قربانی کرنے والا انسان، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی ہو یا عام دنوں کی ہو، آدمی بازوں کا کیا وہ قربانی تو اللہ کے لیے کر دینا، باقی سال بھر کی کندوریاں وہ کس کی ہیں؟ وہ بابا کے نام کی ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے ذبح کرنا چڑھاوے کے طور پر، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے اور آپ گوشت کھانے ملے گا ان کو، اس کے لیے قربانی کر رہے، قربانی آپ کی اللہ کے لیے ہے، گوشت کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ یہ نہ کہا کہ یار لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں نا، آپ ان کے لوگ کھائیں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، نہیں، اس کی منفعت لوگوں کے لیے ہے، لیکن بطور عبادت وہ کس کے لیے ہے؟ وہ غیر اللہ کے لیے اگر ہیں تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بطور چڑھاوا کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے میری ذبیحہ سے، جیسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اگر اس کی بجائے بابا کو راضی کرنا چاہ رہا تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مزید باتیں اگلے درس میں دیکھیں گے اور اس آیت کی بھی تفسیر دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اس کے علاوہ اور عبادات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو یہ آج ہم نے دو باتیں دیکھی، ایک
استغاثہ کی قسمیں 3 ہم نے دیکھی، اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی زندہ انسان ہے سامنے ہے اس کو مدد کے لیے پکاریں، شرک نہیں ہے، لیکن قبر والوں کو پکاریں یا دور کسی کو پکاریں یہ سوچ کے کہ وہ میری پکار کو سنے گا، بابا کو کہیں سے بھی پکارو سنتے، اگر ایسا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ذبح کرنا، جانور کی قربانی، یہ بھی کیا ہے؟ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یہ اللہ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک نام کس کا لے رہے ذبح کرتے وقت، اور وہ ہے کس کے لیے، چڑھاوا کس کے لیے ہے۔ اگر وہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں تب تو ٹھیک، دونوں میں سے ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔